ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ ہے آخری زمانہ اور برہ کا لہو. آمین. آخری زمانہ اور برہ کا لہو. آمین. میرے ساتھ نکالے عبرانیوں 12 باب، عبرانیوں کا خط اس کا 12 باب، چوبیس نمبر آیت سے پڑھیں گے ہم. نکالا جی سب نے؟ خداوند کے پاک کلام میں سے عبرانیوں کا خط اس کا 12 باب 24 آیت نمبر 24 سنیے گا. اور نئے عہد کے درمیانی یسوع، سب بولو یسوع، اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے. خون کے پاس، میں پھر پڑھ رہا ہوں، خون کے پاس آئے ہو جو حابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. نئے عہد میں داخل ہوتے ہی تمہیں نئے عہد کے گیٹ پر ویلکم کرنے والا یسوع کا لہو ہے. تم اس کے بغیر اس لہو کے بغیر جو باتیں کرتا ہے نئے عہد پر ایمان ہی نہیں رکھ سکتے. یاد رکھیے گا، یہ صرف لہو نہیں ہے، صرف لہو نہیں، یہ زندہ لہو ہے. لہو جب زمین پر گرتا ہے تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتا ہے، اس میں جو زندگی ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے. انسان مر جاتا ہے یا کسی جانور کا لہو، جانور مر جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد اس کے خون کے اندر جو زندگی ہے، خون زندگی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے. لیکن مسیح یسوع کا خون اس لیے زندہ خون ہے کیونکہ مسیح خود زندہ ہے. جب تم نئے عہد میں داخل ہوتے ہو، خون، میرا یہ نظریہ ہے، خون تجھے ویلکم کرتا ہے. ارے نیا عہد باندھے لہو کے ساتھ گیا، گو پرانا عہد بھی لہو کے ساتھ ہی باندھا گیا، لیکن وہ خون وہ تھا جو تھوڑی دیر بعد ختم، اور عہد بھی، جو عہد پرانا عہد ہے، خراب ہو گیا. نیا عہد مسیح یسوع کے لہو سے باندھا گیا. اور جب تم نئے عہد میں شریک ہوتے ہو، شامل ہوتے ہو، تو لہو بولتا ہے. ہاللیلویا. داخل ہونے والوں سے بھی بات کرتا ہے اور خداوند سے بھی بات کرتا ہے. برے کا لہو، یسوع مسیح کا لہو بولتا ہے، بولتا لہو، زندہ لہو. سب کہو بولتا لہو، زندہ لہو. کہتے تم اس کے پاس آئے ہو. ہاللیلویا. آج تک کام کر رہا ہے اس کا لہو، مسیح کا لہو آج تک بول بھی رہے اور نجات کا کام بھی کر رہا ہے. وہ تمام گناہوں سے ہمیں دھوتا ہے اور تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. گویا
زندہ لہو بگڑی صورتیں سنوارتا ہے. سنو، ہابل کا لہو بولتا ہے، ہابل کا لہو بولا، مسیح کا لہو بولتا ہے اور آج تک بولتا ہے. ہابل کا بولا اور خاموش ہو گیا، ہابل مر گیا، لیکن وہ اس وقت پکار رہا تھا. خدا نے قائن سے کہا تیرے بھائی کا لہو مجھے پکار رہا ہے جب تک زندہ ہے. مسیح کا خون بھی بولتا ہے لیکن وہ بہتر باتیں کہتا ہے. ارے ہابل کا خون کیا بات کر رہا تھا جو خداوند کو لگا کہ یہ ناقص بات ہے، یہ بہتر بات نہیں ہے. مسیح کے خون نے بہتر باتیں کی ہیں. آپ کا خدا حقیقتاً قادر مطلق ہے. وہ اس کائنات کی ہر ایک چیز کی آواز سنتا ہے اور بولی سمجھتا ہے. کیا بات ہے. سنو، ہابل کا خون کیا کہہ رہا تھا خداوند سے؟ خداوند مجھے ناحق قتل کیا گیا، میں تو راست باز تھا، میرا ہدیہ تو نے قبول کیا، ایک ناراست شخص نے مجھے قتل کیا. اب ہابل کا خون یہ کہہ رہا تھا میرا بدلہ لیا جائے، مجھے انصاف دیا جائے، میرے قاتل کو سزا دی جائے. اور پھر خدا نے پوچھا، ہابل سے بات کی، تیرا خون وکالت کر رہے اس کی. سنو، یہ باتیں اس کے خون کی اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن چرچ سنو، جب مسیح کا خون جو صلیب پر جب مسیح تھا تو وہ بھی باتیں کر رہا تھا. آمین. لکھا مسیح کا خون، یسوع کا خون جس کے پاس تم نئے عہد میں آئے ہو، وہ بہتر باتیں کہہ رہا ہے. اب یسوع مسیح کا خون کیا بول رہا ہے؟ سنو، جب وہ صلیب پر تھا نا، سامنے دیکھو سب، جب وہ صلیب پر تھا اس کا لہو بہا، جب اس نے جان دی اس کا لہو بہا، زمین پر لگا تو لہو بولنا شروع ہو گیا. جب مسیح خاموش ہوئے لہو بولنا شروع، اور لہو مسیح کا لہو جو ہے وہ ہابل سے بہتر اس لیے یہ باتیں کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا خداوند جنہوں نے مجھے قتل کیا یہ معاف کیے جائے، گنہگار کی معافی ہو جائے، موت کو ختم کیا جائے اور مردے زندہ ہو، ہر طرح کا بیمار خداوند شفا پائے. یہ خون کہہ رہا تھا، مسیح کا خون یہ کہہ رہا تھا. اب سنو، جیسے یسوع مسیح کے خون نے بات کرنا شروع کی تو چرچ سنو، جو خون کہتا گیا وہ سب ہوتا گیا. اس نے کہا گنہگار معاف ہو، گنہگار معاف ہوئے. اس نے کہا مردے قیدی جو ہے، قیدی روحیں آزاد ہو. کپڑے پھٹ گئی، کپڑے پھٹ گئی لہو کے بولنے سے، کیونکہ یسوع کا لہو زندہ ہے، یسوع کے لہو میں قدرت ہے. کپڑے پھٹ گئی. گنہگاروں کی رہائی کا اعلان ہوا اور وہ خون کہہ رہا تھا خداوند قیدی آزاد ہوں. تو خداوند کی نظر میں وہ جو موت کے قیدی تھے، قبروں کا منہ کھل گیا. یہ لہو کی قدرت سے ہوا. پھر خون کیا کہہ رہا تھا؟ خون جو بہتر باتیں کر رہا تھا، وہ بہتر بات یہ تھی خداوند پھر سے ملاپ ہو جائے، پھر سے ملاپ ہو جائے. گنہگار انسان اب گنہگار نہیں رہا، اب خداوند ملاقات کر. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ صلیب پر جب اس نے جان دی، خون نے بولنا شروع کیا، برے کے لہو، زندہ لہو نے بولنا شروع کیا، تو ہیکل کا پردہ جو انسان اور خدا کے درمیان تھا وہ پھٹ گیا اور لہو کے کہنے سے ملاقات ہوئی اور ہم خدا کے پاس جاتے ہیں. یہ لہو نے کہا
اس کے لہو نے کہا. کیا خوبصورت، کیا خوبصورت. حابل کے خون سے بہتر بات ہے. او ہاللیلویا. چرچ سنو، یہ لہو کی قدرت ہے، یہ زندہ لہو کی قدرت ہے. چٹانیں تڑک گئیں، ہاللیلویا. اور سنو، زمین لرز گئی. حابل کا خون گرا، زمین خاموش رہی. لیکن جب زندہ مسیح کا زندہ لہو گرا تو زمین کانپ گئی. زمین برداشت نہ کر سکی، کیونکہ یہ صرف مسیح کا لہو نہیں تھا، یہ اس زمین کے بنانے والے خالق کا لہو تھا. وہ کانپ گئی. لہو کی آواز سنو. لہو کیا کہہ رہے ہیں؟ تم آزاد کیے گئے ہو. لہو کی آواز سنو. لہو کہہ رہا ہے تم قید سے چھڑا لیے گئے ہو. لہو کی آواز سنو. مسیح کا زندہ لہو فرما رہا ہے کہ سنو، اب تم گنہگار نہیں رہے. تمہاری قیمت بے عیب اور پاک برے یسوع کے لہو سے قیمت ادا کی گئی. چرچ سنو، زندہ لہو سامنے دیکھو. مسیح یسوع جو کہ زندہ ہے، اس کا زندہ لہو صرف معافی نہیں دیتا، قیدیوں کو رہائی نہیں کرتا، وہ شفا نہیں دیتا، صرف وہ بند دروازوں کو کھولتا ہے. اور سنو، اور کھلے ہوئے دروازوں سے کسی ناپاک اسپرٹ، بیماری اور موت کو اندر نہیں آنے دیتا. خروج کی کتاب میں لکھا ہے اسرائیلیوں نے جب خروج کیا، سامنے دیکھو، عید فصح کے دن جب انہوں نے خروج کیا، خدا نے ایک موسیٰ سے کہا برہ ذبح کرو. کیا ذبح کرو؟ برہ. سب کو برہ ذبح کرو اور اس کا خون لگاؤ چوکھٹ پر، اوپر، دائیں بائیں. آمین. موت کا فرشتہ گزرے گا اور وہ تم کو چھوڑتا جائے گا، اور جس دروازے پر برے کا لہو نہیں ہوگا وہاں موت ہوگی. تو سنو، میرا یہ ایمان ہے، خون بولتا ہے. آمین. جب فرشتہ آیا ہوگا نا کسی بھی گھر کے اوپر، تو اس نے صرف اس خون کو دیکھا نہیں، خون آگے سے بولا بھیا اس گھر کی قیمت ادا ہوئی ہے، تم آگے چلے جاؤ. ہاللیلویا. اس طرح جس زندگی پر، گھر پر مسیح کا زندہ لہو ہے، خدا بیماریوں کو، وہ لہو بیماریوں کو، موت کو حکم دیتا ہے آگے نکلو. اس گھر، اس شخص کی قیمت ادا ہوئی ہے، یہاں زندگی رہے گی، موت رہے. ہاللیلویا. تم ایسے لہو کے پاس آئے ہو جو بولتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، وہ آپ کی فیور میں بولتا ہے. چرچ سنو، وہ یسوع مسیح کا زندہ لہو. ابھی ہم اپنے ٹاپک پر نہیں پہنچے، آخری زمانہ کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی، ہم تو اس کی قدرت کو سیکھ رہے ہیں. ہاللیلویا. اب سنو، اس کا مسیح کا لہو جو صلیب پر بہا نا، آپ کو پتا صلیب زمین سے تھوڑا اوپر تھی. آمین. گاڑی اسی میں گئی لیکن اونچی جگہ پر تھی. ہاللیلویا. تو زندہ لہو جب بہا، بولا، تو آسمان میں بند دروازے کھلے. اور جب بند دروازے کھلتے ہیں، اس سے پہلے مسیحا ایک بدک
گنہگار کو، ایک گنہگار کو کہتا ہے بیٹا آج ہی تو میرے ساتھ، کیونکہ لہو کے بہانے سے فردوس کا بند دروازہ کھول گیا. وہ بند دروازوں کو کھولتے ہیں کیونکہ اس کا لہو زندہ ہے. او کھلے ہوئے دروازے دیکھو آسمان کے، لہو کھولتا ہے، اس میں قدرت ہے. چرچ سنو، جب یسوع مسیح کا زندہ لہو بولا قبریں کھلی، قبروں میں سے مردے جی اٹھے. پتہ ہوا کہ جہنم پر شریر کا تب کنٹرول تھا. لہو بولا باپ یہ موت ختم ہونی چاہیے، میں مسیح کا خون ہوں. تو چرچ سن لو، جہنم نے ہاتھ کھڑے کیے، پہلے قید کیا تھا، جہنم نے ہاتھ کھڑے کر دیے، مردے وہاں سے نکل آئے. او یسوع کے لہو میں قدرت ہے. جہنم کانپ گیا، قبر پھٹ گئی، چٹانیں تڑک گئی، یسوع کے لہو میں قدرت ہے. یہ ہے آپ کا یسوع اور اس کا لہو. چرچ سنو، اب ہم اپنے مین میسج پر آ رہے ہیں. مکاشفہ کی کتاب میں آؤ، میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب نکالو. 12 باب. ہیلیلویا. 12 باب نکالا جی. اس کی 11 آیت ہے. 11 خوبصورت پیغام ہے، خوبصورت حوالہ ہے، غور سے پڑھیے گا. خداوند کے پاک کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 12 باب اور اس کی 11 آیت لکھا ہے. اور وہ آگے پڑھنے چرچ نے، اور وہ جتنی آواز نکال سکتے ہو بولو، اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا یہاں تک کہ موت بھی. آمین. چرچ سنو، یہ آخری زمانہ کی نبوتی باتیں آج کے دور کی. ادھر دیکھنا سب نے جی پلیز. یہ جہاں بیٹھے ہیں نا، جس زمانہ میں آپ اور میں زندہ ہیں، یہ اس وقت کی یہ نبوت تھی. آمین. اب سنو، ایماندار شیطان پر غالب آئے. آگے پیچھے آپ اگر حوالہ جات پڑھو تو سنو، تو غالب کیسے آئے؟ برا کے خون. کیسے غالب آئے؟ سب کو برا کے خون سے غالب آئے. اب سنو، سب نے دیکھنا، سب لوگ، یہ جو جنگ ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، نبوتیں پوری ہو رہی ہیں، یہ جنگ و جدل کلام کی نبوتیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن چرچ ایک اور حل ہے. ارے سب یہ بس بتا رہے ہو یہ جنگ ہو رہی ہے، یہ جنگ ہو رہی ہے، ایسے جنگ ہوگی، پھر ایسے جنگ ہوگی. میرا کیا ہوگا؟ ایک ایماندار کا کیا ہوگا؟ وہ ان جنگوں میں کیسے فتح پائے گا؟ اب سنو، برا کے لہو سے. اب سن لو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس آخری دور میں، اس آخری زمانہ میں ایمانداروں کا ہتھیار ہے برا کا لہو. ہاللویا. اور اس آخری زمانہ میں جو ہم جتنے بھی چرچز ہیں، جتنے بھی ایماندار ہیں، ان کا ہتھیار ہے برا کا لہو. اور تمام ایمانداروں کا اختیار ہے برا کا لہو. سنو، برا کا اختیار دیکھا آپ نے صلیب پر؟ میں نے آپ کو بتایا نا،
تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سامنے دیکھو سب، سنو چرچ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانہ کے اندر، اس آخری دور میں مکاشفہ کی کتاب ہمیں بتا رہی ہے کہ ایمانداروں کا جو جنگ کا ہتھیار ہے وہ اونچی بلڈنگیں نہیں، ایماندار کا جو ہتھیار ہے وہ اونچی بلڈنگیں نہیں، یہ بڑی گاڑیاں نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے کیتھیڈرل نہیں ہیں۔ ایمانداروں کا آخری دور میں اختیار برا کا لہو ہے، اور اسے ہر شخص لے سکتا ہے، ہر شخص اسے لے سکتا ہے۔ یاد رکھنا چرچ، اگر بڑی گاڑیاں ہوتی، اگر بڑے بڑے کیتھیڈرل ہوتے، پھر تو جو ماڑا ایماندار ہے وہ تو گیا۔ مسیح کا لہو سب کے لیے بھائی، مسیح کا لہو سب کی پہنچ میں ہے، تم جب بھی پکارو گے وہ تم پر آئے گا۔ کیا شاندار نبوت ہے، وہ برا کے خون سے غالب آئے۔ سنو اب سامنے دیکھو، ہمیں کیسے پتا چلے ہم سے کچھ جنگ چھڑی ہوئی ہے؟ ادھر دیکھنا سب نے، سامنے دیکھو، ہمیں کیسے پتا چلے؟ اور کیسا پتا چلے کہ ابلیس مجھ سے لڑ رہا ہے؟ سنو، جو اس کے پاس مارنے کا پرانا اس کا ہتھیار ہے نا، وہ وہی استعمال کرے گا، اور وہ جو غیر ایماندار ہوگا، جسے پتہ نہیں ہوگا میں کس جنگ میں ہوں، وہ مرے گا۔ لیکن ایماندار جو اس کے لہو سے، اختیار سے واقف ہو جائیں گے، وہ غالب آئیں گے۔ ہاللیلویہ۔ اب سنو، پہلے آدم کو اس نے کیسے مارا؟ خاص باتیں کرنے لگا ہوں۔ یہ درخت کا پھل کیوں نہیں کھاتے نا؟ کھانا مار دیا اسے، آمین بولو۔ کھا گیا، اس کے کہنے پر مر گیا۔ اب جب دوسرا آدم آیا نا، پچھلا، پہلا آدمی آدم کون ہے؟ پہلا آدمی کون ہے؟ آدم، آمین۔ اور دوسرا آدمی جب وہ آیا تو پھر آ گیا، کہتے پتھر سے کہہ روٹی تو بن جا اور تو کھا۔ کھانا جو ہمارے دماغ میں وہ رکھ چکا ہے، کیا کھائیں گے؟ دعا کرن نہ کرن روز کار چ یہ گل ضرور ہوندی، کی کھائیے تے کی پکائیے، ہوتی ہے نا؟ سوچ لو۔ اور پھر ہم ٹرینڈ بن گیا ہے، شریر کے جو خادم ہے نا، شریر کے سارے خدا کے خادم تو نہیں نا، انہیں توڑے پھڑے ہوندے راشنا دے، یہ لو یہ لو یہ لو۔ مسیح نے کیا کہا؟ مسیح نے کہا انسان صرف روٹی سے جیتا کیسے جیتا رہے گا؟ خدا کے کلام سے۔ ارے جن کی دولت کلام بن گئی نا، انہیں یہ روٹی پھینکو پادری نہیں بھٹکا سکتے۔ یقین کریں، یہ ڈبوں کے ڈبے راشن اندر سے کھوکھلے، کلام سے خالی، تھوڑی دیر کھاؤ پھر جہنم میں جاؤ، کلام کھاؤ ہمیشہ زندہ رہو، کبھی نہ جانا۔ یہ بول رہا ہے اس نے عدن میں بھی کھلا کر مارا۔ بھوکھیاں کدوں مار دو،
کھوا کے ماردا ہے. سمجھ میں تیرا پئی وے کڈے سی سیانے ہیں. چیٹ سنو, دوسری بات کیا ہوئی؟ دوسری بات مسیح کے ساتھ کیا ہوئی؟ مجھے سجدہ کر. اچھا تو میں دنیا کی ساری مال و دولت تخت تاج تجھے. سنو اے ہن ٹرینڈ بن گیا جے, جہے کو وڈی گڈی ہوئے لوگ آتے ہیں وڈا پادری ہے نا. سن لو, مسیح نے کہا لکھا کہ تو خدا مند اپنے خدا ہی کو سجدہ. اچھا کیا کہہ رہے مسیح, کیا کہہ رہے؟ سنو, تو اپنی بادشاہ میں ولیٹ, اپنا مال چک تو نکل. میں جسے سجدہ کروں گا وہ مجھے بادشاہ بنائے گا. تجھے کیوں کروں؟ تیری بادشاہت کی ہے کیا؟ سنو چرچ, تم ماڑے ہو, تم غریب ہو, خدا تمہاری روٹی رزق پوری کر رہا ہے, خاطر جمع رکھو. تم غالب آؤ گے کیونکہ تمہارا مسیح غالب آیا ہے. اس نے زمین پر نوابوں کی زندگی اسی لیے نہیں گزاری, یاد رکھنا, تاکہ تم بھی اس کے پیچھے نہ پڑو. ذہن میں یہی چلتا رہتا ہے کنج اسی میر ہوواں گے. بچیاں نو کہندے نے پتر پڑھ لے کے وڈا افسر بن, کتے کو 4 پیسے آن تے لوکاں نوں دسیے بھئی اسی بھی کوئی شہواں وا. دوسری بات, پہلی بات کیسے مارا دن میں اس نے؟ کھانے سے. اور ساتھ ہی کہہ رہا مجھے سجدہ کر, میں تجھے مال و دولت دوں گا. بابا جی کہا کرتے تھے, علی جناب بشپ سیمول حسرت صاحب کہتے تھے وہ آنکھوں کی خواہش تھی کھانا. وہ جو چیزیں آدم کے پاس لے کر گیا آدن میں, وہ یسوع کے پاس بھی لایا. سنو چرچ, آنکھوں کی خواہش, جسم کی خواہش, یہ جسم کی خواہش ہے. روپیے ہون شام لوٹیاں کریے, اے زیور پایا ہے بی بی نے, ٹورا نکلیاں ہون تردی جاندی ہوتے سدھی جہنم چ جا پے. سنو چرچ, تیسری بات کیا ہوئی؟ ہیکل کے کنگرے سے چھلانگ لگانا. کیوں؟ تیری بابت لکھا ہے رب تیرے واسطے کرے گا. 91 زبور میں شیخی, سب کو شیخی. خداوند نے کہا یہ بھی لکھا ہے, تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش. ماڑی جی سر پہ ٹھیک ہوں لوکاں دی, کہنے تے آ کے دس تینوں کنے ٹھیک کیتا ہے. پتہ ہے لیکن میرا اور آپ کا یسوع, ارے لنگڑے چڑھ رہے ہیں, کوڑی پاک صاحب رو کہنا کسے نہ دسی کنے کیتا ہے, بھائی تیرے ایمان تینوں چنگا کیتا ہے. جے کوئی کہے میرے ایمان نے منو چنگا کیتا ہوں نہ کہنا اگو اتنے بڑی نا. چرچ سن لو, یہی 3 چیزیں اب چرچ کے ساتھ جو جنگ ہے, یہی 3 چیزیں چل رہی ہیں. جو میں نے آپ کے سامنے حوالہ تلاوت کیا مکاشفہ کا, 2 چیزیں آ گئی. وہ ایماندار غالب آئے, پہلی بات برے کے لہو سے اور اپنے کلام کی گواہی سے. کلام, تم دونوں چیزوں سے غالب آؤ گے. مسیح کی جو بادشاہت ہے نا, جس بادشاہی کو وہ یہاں رائج کرنے آیا سب سے پہلے, اب تو جب وہ واپس آ رہا ہے نا, سیکنڈ جو اس کی سیکنڈ کمنگ آپ کہیں, آمد ثانی. آمین صاحب امین کرنا نا, پھر کہو سب آمین. سنو, اب وہ پوری قدرت کے ساتھ آئے گا, لیکن تب جو آیا نا وہ اختیار استعمال کر رہا تھا, اور وہ اختیار جو چھینا گیا. سنو, آدم کو جب خدا نے بنایا, سامنے دیکھو نا,
کس کی مانند بنایا نا؟ اپنی مانند. تو اختیار دیا، اختیار دیا. یہ ہوا کے پرندوں پر آدم تیرا اختیار. آمین. دیکھ آدم، یہ ہوا کے پرندوں پر تیرا اختیار، یہ جنگلی جانوروں پر تیرا اختیار، یہ پالتو جانوروں پر تیرا اختیار، یہ سمندروں پر تیرا، سمندروں کے بیچ کی محلوقات پر تیرا اختیار. وہ اختیار کھو گیا گناہ کے سبب سے. سب کو گناہ کے سبب سے. لیکن جب دوسرا آدم آیا نا، اس نے بتایا پورا اختیار ہے. اور مسیح کی بادشاہی، مسیح جو بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی اختیار کی بادشاہی ہے. بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جب وہ کلام سناتا تھا تو فقی فریسیوں کے جو دوسرے لوگ تھے وہ کہتے تھے ہم نے یہ دیکھا ہی نہیں، فقی فریسی سے کلام ہی نہیں سناتے. وہ صاحب اختیار کی طرح کلام سناتا ہے. پھر جب وہ بدروحوں کو نکالتا تھا تو وہ کہتے تھے ایسے تو کسی نے بدروح نکالی نہیں، وہ صاحب اختیار کی طرح بدروحوں کو نکالتا ہے. سامنے دیکھو. اور جب وہ طوفان آتا ہے، جب پانی شور کرتے ہیں تو کھڑا ہوتا کہتا ہے تھم جا، صاحب اختیار کی طرح. اب سنو، پترس کہتا ہے جی پیسہ کوئی نہیں، ٹیکس دینا. پترس دریا میں جا، بنسی ڈال، مچھلی آئے گی. وہ مچھلی ایسے نہیں آئے گی، تیرے لیے اور میرے لیے ٹیکس لے کر آئے گی. ہر ایک چیز پر اختیار. اور سنو، وہ ایسے نہیں گیا. اس نے کہا سنو چرچ، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، میں تمہیں اختیار، میں تمہیں سانپوں اور بچھڑوں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے او کلیسیا غالب آئی. یہ آنے والے وقت کی نبوت ہے، اس دور سے ہم گزر رہے ہیں. اور ایماندار غالب آئے، برا کے لہو سے غلبہ ملتا ہے، فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا جاتا ہے برے کے لہو سے. تم برے کے لہو کے بغیر رہو گے نا چرچ، سن لو، یہی 3 چیزیں وہ لاتا رہے گا، تم کھاتے رہو گے، اینڈ مر جاؤ گے. جو کچھ وہ دیتا ہے نا جسمانی طور پر، اس کی شکر گزاری کرو، بہروپیوں کے پیچھے نہ جانا. مسیح نے بتا دیا اور میں ایز اے خادم آپ کو بتا رہا ہوں. برا کا لہو، 2 چیزیں، برا کا لہو اور کلام کی گواہی. کیا؟ کلام کی، کلام بول، کلام. بے وقوف لوگوں نے اور جڑے لوکی گواہیاں دیندے نے انہوں بنا لیا، ایتھے لا لیندے نے. وہ کلام بولنا ہے. کئی لوگ ایڈے ترہ گئے نے، اینا خوف نے زندگی لگو گے، پہلا میں ٹھیک ہوئی، میں گواہی نہ دیتی، میں پھر بیمار ہو گئی. ایک ایڈی تو ٹھیک ہوئی. اور مسیح جب ٹھیک کرتا ہے نا تو کہتا ہے لنگڑیا چل، تو لنگڑا پھر چلتا ہی رہتا ہے. انیا ویخ، تے انا پھر ویختا ہی رہتا ہے. کہتا کوڑیا پاک صاف ہو جا، تے کوڑی پھر پاک صاف ہی رہتا ہے. تو صحیح طریقے نہ ٹھیک ہی نہیں سوئی بی بی، تینوں یسو نے سی کسے ہور ہی کوئی ٹھیک کر گئے، پھر انہیں تینوں ٹھیک ہی کیتا ہی. چرچ سنو، سن لو خدا کا کلام. تمہارا اس آخری زمانہ میں سنو، ایک وقت آئے گا، سامنے دیکھو لکھا ہے بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے فوجی سردار، بڑے بڑے رئیس پہاڑوں کے پاس جا کر کہیں گے پہاڑوں ہم پر گر پڑو، ہمیں چھپا لو. برا کی آنکھ سے، اس کے غضب سے. پتہ ہے وہ یہ کیوں کہیں گے؟ چھپنے کی جگہ تو برے کا لہو تھا.
وہ اس میں نہیں چھپے. اس زمین پر سنو، ارے جنگ و جدل جتنی مرضی ہو، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے لائیو کہہ رہا ہوں، یہاں ایٹم بم بھی چل جائے گا نا، برے کا لہو تجھے بچائے گا. اس میں قدرت ہے. ایماندار میں کہ بے ایمان لوگوں کے پاس بیٹھتے رہتے ہیں، ایمانداروں ترا پاندے رہندے نے، لے بھائی جنگ لگ گئی آ، وہ کار آ کے کہندا بھائی جنگ لگ گئی ہون کی کرنا ہے. اور بھرے کا لہو. ہالےلویا. بھینو سنو، جے ہون کسے نے آ کے تانوں کہا نا، یہ آندے نے تانوں ہی آ کے ٹینشن دیندے، باہر گل سن کے جلیبیاں جلوبیاں کھا کے آندے نے تے آ کے کہندے لے بھائی جنگ لگ گئی ہون کوئی پتہ نہیں، اور مار کیڑے ویلے جانا ہے، بی بی دا ترا کٹ کٹ کے آپ ہی سو جاتا ہے. سنو آگے سے پتہ کیا کہنا ہے؟ برے کا لہو ہے نا. ہالےلویا. برے کا لہو آپ کی ڈھال ہے، برے کا لہو آپ کی سپر ہے، برے کا لہو آپ کا بنکر ہے، برے کا لہو آپ کی پناہ گاہ ہے. آپ برے کے لہو سے غالب آئیں گے. او برے کے لہو سے غالب آئیں گے. سنو، اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی صرف برے کا لہو ہے جو تمہیں گناہوں سے بھی دھوتا ہے، بیماریوں سے بھی پاک کرتا ہے، اور تیری ڈھال بھی بن جاتا ہے. کیونکہ ٹیکنالوجی ختم ہونے والی چیز ہے، برے کا لہو ہمیشہ زندہ رہتا ہے. آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہے.